لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إن شاء الله تعالى آج مختصر وقت میں سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 واقعات بیان کیے ہیں. اس سے ہمیں کیا عبرت ہے, اس کا تذکرہ ہے. پہلے تو ہم کو سورۃ الکہف پڑھنا چاہیے, یعنی جمعرات کی مغرب لگ گئی تو جمعہ شروع ہو گیا. تو سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت یہ ہے, ہم کو معلوم ہے کہ دجال کے فتنے سے بچے رہتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے من قرأ سورۃ الکہف فی الیوم الجمعہ, جو بھی جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اضاء له من النور ما بین الجمعتین, یعنی 2 جمعے کے بیچ میں جتنے بھی یہ دن ہیں ایک نور اس کے ساتھ رہے گا. تو یہ ایک فضیلت ہے. اور اس کا جو شاید نزول ہے وہ یہ ہے کہ مکہ کے کافر جاتے ہیں اہل کتاب یہودی کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ آپ ایسے ہم کو چیز بتائیے صرف ایک نبی کو معلوم. تو یہودیوں نے 3 اس کے سوال کیے مکہ کافر ہوئے, بات بتاؤ کہ وہ نوجوان کون تھے جو پہاڑی میں چلے گئے, بتاؤ وہ بادشاہ کون تھا جو مشرق سے مغرب کے لیے سفر کا, اور تیسرا سوال تھا کہ روح کے بارے میں بتاؤ. تو یہ 3 سوال کے جواب پوچھنے کے لیے مکہ کے کافر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ میں اتنی علم و قدر میں تمہیں کل بتاؤں گا اور انشاءاللہ کہنا بولے. دیکھیے وقت کے نبی ہے, انشاءاللہ نہیں بولے. تقریباً 2 ہفتے یا 7 دن تک وحی نہیں آتی, یعنی سوال کے جواب نہیں آتے. تو اس سے ہم کو یہ معلوم پڑتا کہ نبیوں کو غیب کا علم خود سے نہیں ہوتا. یہ عقیدے کی بات ہے. ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں ہے وہ اس کا قائل ہے کہ نبیوں کو خود سے غیب کا علم ہوگا. صحیح البخاری حدیث نمبر 7380 مائی عائشہ کہتی ہیں من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب وهو يقول لا تدركه الابصار. جس کسی نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا. لا تدركه الابصار, کوئی آنکھ میں سقط نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے. پھر کہا ومن حدثک, جس نے بھی کہا انه يعلم الغیب, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا, فقد کذب, اس نے جھوٹ کہا. وهو يقول, کیونکہ اللہ نے فرمایا لا يعلم الغیب الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے تو دے دیتا ہے بندوں میں سے, مگر خود سے غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو آئیے پہلا جو واقعہ ہے اصحاب الکہف کا, وہ 4 واقعات جو سورۃ کہف میں, وہ پہلا واقعہ ہے وہ نوجوان تھے. اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ, فتیہ بولتے ہیں یعنی نوجوانی کی عمر کے تھے. اپنے آپ کے ایمان کی پہلا جو واقعہ ہے وہ ایمان کی آزمائش, یعنی ایمان کو بچانے کے لیے وہ لوگ اپنی قوم سے الگ ہوئے. تو اس سے عبرت یہ ملتی کہ ہم کو اچھے لوگوں کی صحبت میں ہونی چاہیے. تو وہ لوگ, وہ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے اس سے الگ ہوئے اور وہ ایمان کو بچانے کے لیے بھاگے کا کہف کے باہر. اور وہاں پہ 300 سال یعنی 16 ایئرز شمسی, 309 یعنی لونار ایئرز یعنی چاند کے جو سال ہے اتنے سال رہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ نیک لوگ تھے, اللہ کے ولی تھے, یہ جب موجود تھے کہف میں, ان کا کتا بھی ساتھ تھا. اللہ نے فرمایا 5 بار کہف میں, سورۃ کہف میں, کہ وہ کتا ان کے ساتھ. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اب جب نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی تاثیر آپ کے بعد ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین, کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ پہلا واقعہ حضرت کیا ہے کہ نوجوانی کا جو مرحلہ ہے یہ اللہ کو پسند ہے. اور یہی سوال کیا جائے گا قیامت میں, 5 سوال ہے قیامت کے, اس میں سے ایک سوال ہے کہ جوانی کہاں گزارے, فونوں میں گزارے رات بھر,
یا دوستوں کے ساتھ بے فضول باتیں کرنے بیٹھے, یا پھر یہاں گئے وہاں گئے وقت برباد کریں, ہم کو جواب دینا, ہم ہر کوئی جواب دیں اللہ تعالیٰ کے پاس. اور جوانی کے مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس فل ایکٹیو رہتا, فل, یعنی کام ہی پھٹکانے کو ریڈی رہتا. پہلے عبرت جو ملتی ہے ہم کو سورہ کہف کی اسٹوری میں سے کہ نوجوانی کا مرحلہ اللہ کو پسند ہے, اور فتنے سے بچنے کے لیے ہم کو برے لوگوں سے دور, اگر ہماری اولاد ہے تو دیکھنا کہ میری اولاد کس سے مل رہی, کیا کر رہی, اولاد کیا پھر رہی, دوستوں میں رہ رہی, کیا کر رہی معلوم نہیں, اولاد کیا کرے, اولاد پر نظر, اس کو جو دوست ہے, جو گندی دوست ہے, اسے دوستوں سے دور رکھو. یہ ہم کو عبرت ملتی ہے. پھر دوسری عبرت ملتی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ چھوٹا بڑا معاملہ ہو انشاءاللہ کہنا نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اب ہرگز مت کہیے کہ میں فلاں کام کروں گا کل, سوائے یہ کہ آپ انشاءاللہ کہیں. چھوٹا بڑا کا میں ابھی آدھے گھنٹے نہ رہو, انشاءاللہ میسیج کر دیے 10 منٹ انشاءاللہ, اسی بہت بڑی برکت ہے انشاءاللہ. تو دوسری جو واقعہ ہے سورہ کہف میں ہے وہ ہے مال کا فتنہ. اللہ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ, یعنی ہم دو لوگوں کی مثال بیان کر دیجئے, دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو 2 باغات دیے تھے. وہ باغات میں جا کے اتنا تکبر کر دیا, وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ میرا یہ گمان ہے کہ یہ تو ہمیشہ رہنے والا باغ ہے, یہ کبھی خراب نہیں, یعنی کبھی قیامت نہیں آئیں گی. مولا رددتو, اگر میں لوٹایا جاؤں گا میرے رب کے پاس اور تو میں اس سے بہتر پاؤں گا. وہ تھا کافر, مار مذاق اڑا آخرت کا اپنے دوست کے ساتھ کہ میں اللہ کے پاس اگر پہنچوں گا بھی نا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کا خیر دے گا. تو جب وہ شخص جو مسلمان تھا وہ کہتا ہے لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ, تو نے کیوں نہیں کہا کہ تو جب جائے گا تیرے باغات میں تو ماشاء اللہ کہنا کیوں نہیں بھول گیا کہ جو اللہ چاہے. تھوڑا وقت گزرا, اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آزمایا, مال کے ذریعے خیر خیرات نہیں کرا, تکبر میں آ گیا, چند مرحلہ گزرا اور وہ باغ تباہ ہو گیا. تو دوسرا یہ واقعہ کا مختصر یہ عبرت ہے. پہلا فتنہ ہے ایمان کا, دوسرا مال کا. اب تیسرا جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ, یہ ہے علم کی فضیلت. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں. بنی اسرائیل سے سوال پوچھتی ہے کہ آج اس زمین پہ کون علم والا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں, اور خود غلط نہیں بولے. اللہ تعالیٰ بولے تم نہیں ہے موسیٰ, میرا بندہ ہے, تم جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. دیکھیے آپ وقت کے نبی ہیں اور علم حاصل کرنے کے لیے سفر میں نکل گئے. یہ نہیں کہا یار میں تیرے سے بات کرتا ہوں, میں کلام اللہ ہوں, تجھ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں, میں نبی ہوں. یہ نہیں کہا. علم کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہمیشہ سمجھے کہ طالب علم ہے, علم کا بھوکا ہے. پھر وہ یوشع بن نون کو لے کے نکلتے ہیں کہاں پہ, مجمع البحرین, یعنی ریڈ سی کا جو ملاپ ہوتا ہے دونوں کا مجمع, دو سی جو ملتے ہیں وہاں پہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تجھ کو وہاں پہ میرا بندہ ملے گا. من عبادنا من لدنک علما, اللہ نے کہا کہ میں نے خود سے اپنی طرف سے علم دیا تھا اسے. تو ہم کو معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں خضر سے, خضر کہتے ہیں کہ تم مجھ سے صبر کبھی نہیں کر سکتے, کبھی نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام بولے انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر والوں کا رس پائیں گے. تو 3 واقعے ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. پہلے آپ کو بتائیں کشتی میں جاتے, کشتی میں خضر سوراخ کر دیتے. موسیٰ علیہ السلام بات پہ کیا بولتے ہیں کہ تم کتنا گندا کام کیا کہ لوگ تم کو جانتے کہ اچھا بندہ ہے, بلکہ تم کو ایک سواری دیے یہاں سے وہاں جانے کے لیے, تو کیا کرے سوراخ کرنا. اس سے عبرت ہم کو یہ بھی ملتی ہے کہ ظاہر ہو سکے کہ وہ ظاہر دکھتا کہ چیز غلط ہے, ظاہر دکھتا. اس سے اللہ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, ممکن ہے کہ تم کوئی چیز سے محبت کرو لیکن وہ یہ چیز ہونا اور تمہارے لیے شر ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا, ممکن ہے کہ کوئی چیز سے تم کراہیت کرو اور تمہارے لیے وہ خیر ہے.
تو جو چیز ہم کو آتی ہے ہمارے دیلی معاملات میں، ہم کو جب بھی چیز آتی ہے الحمدللہ اس کو تسلیم کرنا. یہ تیسرا واقعہ ہو گیا علم کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آزمایا. فرسٹ جو گئے تھے وہ لوگ کشتی میں گئے تھے، دوسرا تھی انہوں نے ایک بچے کی جان سے گردن موڑ دی، اور تیسرا یہ تھا کہ ایک دیوار گرنے کی تھی، انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. اور تینوں کے سوال دے دیے جواب، اور کہا کہ جب اللہ کے رسول فرمان صحابہ سے موسیٰ علیہ السلام خاموش ہوتے تو اور ہم کو علم حاصل ہوگا خضر کے ذریعے سے. تو اس سے عبرت یہ ملتی ہے کہ علم ہم کو حاصل کرنا ہے اور علم پہ صبر کرنا ہے اور علم کے لیے سفر کرنا ہے. چوتھی جو واقعہ ہے وہ ہے ذوالقرنین. ذوالقرنین قرن بولتے ہیں سینگ کو. ہو سکتا ہے کہ ان کے بیچ کی مانگ تھی، ایسے بڑے ان کے بال تھے تو دو سینگوں والے ان کا نام پڑ گیا ذوالقرنین. وہ ایسے بادشاہ تھے اللہ انا مکنا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے ان کو اتنی ملکیت دے دی تھی کہ وہ مشرق سے مغرب اپنے گھوڑوں میں سفر کرتے تھے. اب علم اللہ تعالیٰ نے کو یعنی ان کو بہت بڑا طاقت دی تو اللہ نے ان کو آزمایا. آزمایا کب؟ جب وہ بستی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، بستی والوں نے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یعنی یاجوج اور ماجوج فساد کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا بنائیے ایک دیوار سدا تاکہ وہ لوگ نہیں کر سکے. ہم آپ کو اس میں اجرت دیں گے، کہتے ہیں ہم آپ کو پیسے دیں گے بنانے کے لیے دیوار. انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ کافی ہے، تم میرا صرف ساتھ دو، یعنی یہ دیوار بنانے میرا ساتھ دو. اب یہ پورا مرحلہ ہو گیا، دیوار بنانی گئی. پھر ذوالقرنین نے کہا قال ھذا رحمت من ربی، یہ میری رب کی رحمت کی طرف سے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء، یعنی جب قیامت کا وقت آ جائے گا یاجوج اور ماجوج اس کو دھکا دے کے نکال دیں گے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. تو یہ چوتھا جو فتنہ تھا وہ تھا طاقت کا. تو چار واقعہ عبرت ہو گئے. اللہ نے آخری آیت میں فرمایا، اللہ نے پہلی شروعات کی ہے سورہ کہف کی الحمدللہ الذی، اللہ کی حمد سے، اور آخری آیت ہوتی ہے عمل صالح میں کسی کو شریک نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنا. فمن کان یرجو اللہ لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جس کو بھی اللہ سے ملنے کی امید ہے پوری، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اس نیک اعمال میں کسی کو شریک نہ کرے. تو ہم کو چاہیے کہ جو سورہ کہف نہیں پڑھتے وقت نکال لے، 10 منٹ لگتے، صرف 10 منٹ لگتے. اگر آپ بیٹھ گئے 10 منٹ لگتے، مغرب لگ گئی، جمعہ شروع ہو گیا، سورہ کہف پڑھ لی. ٹھیک ہے، اللہ کو توفیق دے، اللہ کو عمل کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.